الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے اور یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک اس مبارک مہینے میں ہوئی تھی اور اسی مناسبت سے اس مہینے کے اندر اور خاص طور پہ ابتدائی دنوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے مساجد کے اندر اور خاص طور پہ اسی طریقے سے سیرت کے سیمینارز ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعض جزئیات کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی سلسلے میں چند باتیں میں آج کرنے کی کوشش کروں گا اور ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے. اگرچہ اس بات میں کافی اختلاف رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش آپ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول کی ہے، لیکن جو صحیح اور اکثر علماء کے نزدیک جو قول معتبر ہے، اکثر علماء جس بات کو راجح مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کی ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. یہ راجح قول ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی صحیح تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کہیں منقول نہیں ہے. کسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو اور کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو اور آپ نے ان کو جواب کے طور پہ کہا ہو کہ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہوں، ایسا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. البتہ علم قیافہ اور جو تاریخ کے علم دان ہیں ان حضرات نے جو تاریخ پیچھے کرتے نکالی تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش شمسی اعتبار سے بنتی ہے تو قمری اعتبار سے وہ 8 ربیع الاول ہے. زیادہ تر کے نزدیک بعضے کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، لیکن ہم اس سے بات نہیں کر رہے اس لیے کہ شاید تو میں غلط کہہ گیا. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشی نہ ہو. اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کو اس بات کی خوشی نہیں ہے تو وہ پھر مسلمان کا ہے، اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. لیکن اس چیز کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر بہت سی فرقہ واریت کے طور پہ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی کسی کو برا کہتا ہے، کوئی کسی کو گستاخ کہتا ہے، کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ تم جی میلاد مناتے ہو اس وجہ سے تم غلط ہو، کوئی کہتا ہے جی تم میلاد نہیں مناتے اس وجہ سے تم غلط ہو. اور ہم ایک دوسرے سے ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. جو میلاد منانے والا ہے کوئی اس کو گستاخ کہتا ہے اور کوئی میلاد نہیں مناتا تو اس کو ابلیس کہتے ہیں. یعنی اس چھوٹی نوعیت کی باتیں ہیں اور اس کے اوپر آپس میں جھگڑا، حالانکہ کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑ. یہ تو بالکل ایسے ہے 2 بچوں کی لڑائی ہوگی، ان کی وجہ سے ان کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ، ان کے چاچا چاچی، ان کے ماموں مامانی، وہ سارے دونوں خاندان آپس میں لڑ پڑے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا دونوں بچے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی کوئی بات ہی نہیں تھی اور آپس میں اتنا بڑا جھگڑا کھڑا کر دیا. تو اس میں کوئی بات ہے نہیں کہ جس کے اوپر اس قدر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ غلط فہمی پھیلانے کی کیا وجہ ہے؟ غلط فہمی کو چراغپا کرنے کی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی. ظاہر بات ہے کوئی کہے گا تم ابلیس ہو تو ظاہر بات ہے ہمیں غصہ آئے گا. اگر ہم کسی کو کہیں تم تو گستاخ ہو تو اس کو بھی غصہ آئے گا. ظاہر بات ہے آئے گا. بنیادی باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں میں لڑائی جھگڑا چھیڑ دیا جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
ان کے متعلق کسی شخص نے، کوئی مولوی صاحب تھے، انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ شخص کافر ہو گیا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے دیگر چند حضرات علماء کرام ان کو ساتھ لیا. فرمایا کہ فجر کی نماز ہم ان کی مسجد میں پڑھیں گے، ان کو وضاحت کر دیں گے کہ آپ نے جس کی وجہ سے ہمیں کافر قرار دیا وہ مسئلہ یہ نہیں تھا، آپ تک غلط مسئلہ پہنچا ہے. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسجد میں پہنچے فجر کی نماز میں. اس زمانے میں فجر ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے کہ پورے محلے میں سے صرف 8-7 لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، اس کے علاوہ کوئی پڑھتا نہیں ہے. فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، آپ عرب میں جائیں تو عرب کے تمام لوگ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں مسجدیں. ہمارے عام طور پہ فجر اور عشاء کی نماز میں مسجدیں ویران ہوتی ہیں، تو مسجد بھری ہوئی ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، یہ بڑے بڑے علماء یہ جب وہاں پہنچے تو ہلچل مچ گئی کہ اتنے بڑے علماء یہاں تشریف لائے. تو جب دیکھا نماز کے بعد فارغ ہوئے، دعا ہوئی، تو دعا کے بعد مولانا قاسم نانوتوی کا شور مچ گیا کہ اتنے بڑے عالم دین آئے ہیں. کہ جی میں ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، ہم تو امام مسجد صاحب سے ملنے آئے ہیں. امام مسجد صاحب نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم اسلام کے اتنے بڑے. 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کو وانٹڈ تھے، تو ظاہر بات انگریز کے خلاف اٹھنے والا پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جس ایک اکیلے کا فتویٰ چلتا ہو تو کتنا بڑا عالم ہوگا. آج تو یہاں بیٹھنے والے کو ساتھ کی مسجد والا نہیں جانتا، ساتھ کی مسجد والے کو ہم نہیں جانتے. یہ تو ہماری حیثیت ہے، علمی حیثیت میں آج ہم فتویٰ دیں گے تو یہ کس کا لکھا پتہ نہیں کون ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں اس کو. یعنی 20 سال ہو گیا فتویٰ دیتے ہوئے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں. تو آج تو یہ معاملہ ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں ہے، صرف خط لکھے جاتے تھے اور وہ کپڑے کے اوپر لکھے جاتے تھے. اتنی مشکل ترتیب تھی، اس کے باوجود ساری دنیا جانتی تھی. تو خود سوچیں کہ کتنے بڑے عالم ہوں گے. تو حضرت میں معافی چاہتا ہوں، یقیناً مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا کہ آپ مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے. حضرت میں معافی چاہتا ہوں. تو میں خبردار جو تم نے میرے کفر کا فتویٰ دیا تو تمہارے اوپر لازم تھا تم کفر کا فتویٰ دیتے، کیونکہ تم تک بات جو پہنچی تھی وہ گستاخی کی پہنچی تھی، اور گستاخی کسی بڑے آدمی سے ہو کسی چھوٹے آدمی سے ہو، اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ تمہارے ایمان کا تقاضا تھا، اگر تم نہ دیتے تو میں تمہارا دشمن بن جاتا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ کسی بڑے آدمی نے اگر غلط بات کی تو ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، وقت پہ دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی کے بارے میں اگر تم تک غلط، ہاں اتنا شکوہ ضرور ہے کہ آپ کو مجھ سے تحقیق کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ تک جب پہنچا کہ میں نے یہ غلط گستاخی کی بات کی ہے تو آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ کو مجھ سے تحقیق کرنی چاہیے تھی. وہ آپ نے نہیں کی، لیکن جو بات آپ تک پہنچی ہے اس اعتبار سے اگر آپ نے فتویٰ دیا تو بالکل صحیح کی. پھر اس بات کی وضاحت فرمائی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے آپس کے اندر ایسے معاملات غیرت ایمانی کی وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی سی دوسرے کے بارے میں گفت و شنید ہو جائے، پوچھ لیا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ سب ایک بوال مچا ہوا ہے کہ یہ گستاخ ہے اور یہ ابلیس ہے اور یہ کیا ہے 12 ربیع الاول. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ اویئرنیس نہیں پیدا ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 12 ربیع الاول ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہمارے بچوں کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے. نئی کارٹون سیریز چل رہی ہے، بچوں کو پتا ہوگا. نئی گیم نکلی ہے، بچوں کو پتا ہوگا. نئی گیمنگ پالیسیز آئی ہیں، بچوں کو پتا ہوگا. کون سی گیم کون سے موبائل پہ چلے گی، اس میں کون سا کارڈ ڈلے گا تب یہ گیم چل سکے گی، اس کے ورژنز کتنے ہیں، اس کے گرافکس کتنے ہیں، وہ سب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہوتا ہے. اگر نہیں پتا تو ہمارے بڑوں تک کو نہیں پتا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا. یہ مقصد تھا کہ ہم لائٹیں جلا کے گھر میں بس ہو گیا, آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا. بھئی خوشی کا اظہار کریں, جیسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں. اپنے علماء سے پوچھیں, ان سے پوچھ کے خوشی کا اظہار کریں. ہم سے میں نہیں کہتا کہ ہم سے پوچھو, میں نہیں کہتا فلاں دارالفتا سے پوچھو, آپ کا دل چاہتا ہے وہاں سے پوچھیں. لیکن جو بات متفقن علیہ ہے, یعنی میں کہتا ہوں لائٹیں نہ جلاؤ, یہ کہتے ہیں لائٹیں لگاؤ, ٹھیک ہے آپ ان کی بات مان لو. اس بات میں میرا اور ان کا اختلاف ہے, اس بار میں اس مکتبہ فکر اور اس مکتبہ فکر کا اختلاف ہے, ٹھیک ہے. لیکن جن باتوں میں پوری دنیا کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے وہ بات ہم نہیں کرتے, وہ عمل ہمارے اندر سے غائب ہو گئے, صفر ہوتے جا رہے ہیں مجموعی حیثیت سے. یہ ممبر پہ بیٹھنے والے بھی, یہ سر پہ ٹوپی اور پگڑی باندھنے والے بھی, اور ہم جیسے عوام بھی, ہم ان سب چیزوں سے ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چیز لے کر آئے تھے اس چیز کے اندر ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے. اس بارے میں کسی کا اختلاف, کوئی اختلاف نہیں ہے. میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں اسی مناسبت سے تاکہ بات میرے اور ہم سب کے دل میں بیٹھ جائے. غزوہ بدر ہے یا غزوہ احد ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک غزوہ ہے. بخاری کی روایت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفیں سیدھی کر رہے ہیں, ابھی تم ایسے کھڑے ہو, تم ایسے کھڑے ہو, تم اس کے پیچھے کھڑے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, یہ بعض روایت کے مطابق آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا نیزہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا, کیونکہ رش زیادہ 600-700 لوگ تھے, صحابہ کرام بڑی تعداد میں تھے. تو ایک صحابی نے نیچے دھوتی بندھی ہوئی تھی اور اوپر کچھ نہیں تھا, تو ان کی کمر پہ وہ چھڑی لگ گئی یا نیزہ لگ گیا, جس سے ان کی جو کمر تھی وہ چھل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی طرف سے مجھ پہ زیادتی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے ڈنڈی ماری ہے. آپ نے فرمایا میں نے جان بوجھ کے نہیں ماری. کہ نہیں یا رسول اللہ, آپ اگر دھیان سے کرتے تو میری کمر پہ چھڑی نہ لگتی. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, میری کمر حاضر ہے, تم بھی مار لو. یا رسول اللہ میری کمر ننگی تھی, آپ کی کمر کے اوپر کپڑا ہے, تو میں اگر ماروں گا تو زور سے تو نہیں لگے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا, کپڑا کا ہاں ابھی مار لو. تو صحابی رسول نے چھلانگ لگائی اور آپ کی کمر سے چمٹ گئی اور بوسے دینے لگے. یہ تو ان کی محبت تھی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا اتنا حق بھی اپنے اوپر نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے, اور آپ کے نام پہ ہم نعرے مارتے ہیں, اور ہم نے اگر کسی کا قرض نہیں دیا ہوا, پیسے ہیں اکاؤنٹ میں, ابھی نہیں دینا, تھوڑا ٹھہر کے دیں گے, پیسے ہیں ہمارے پاس, لیکن اس کو تھوڑا سا بھگاؤ تاکہ اس کو سمجھ میں آئے. کسی دوسرے کا حق مار کے بیٹھے ہوئے, بہنوں کا حصہ مار کے بیٹھے ہوئے, ان کو وراثت میں حق نہیں دے رہے, بھائیوں نے قبضہ کر لیا اور بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دے رہے. جس بھائی کے نام پہ کاغذات ہیں, ملکیت میں نہیں ہے, نام پہ کاغذات ہیں, تو اس نے کہا جی جب میرے نام پہ تو ملکیت بھی میری ہے. جی آپ مفتی صاحب سے, ہم نے مفتیوں سے پوچھا ہوا ہے, بہت پوچھا ہوا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرے کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے کو میرے مکان بنانے کی وجہ سے کتنی اذیت ہو رہی ہے, میرے اس کنسٹرکشن کی وجہ سے کتنی اذیت ہو رہی ہے, میرے اگر گھر میں جو پارکنگ ایریا ہے اس کے اندر جو گاڑی کھڑی کرنے میں میری وجہ سے کسی دوسرے کو کتنی اذیت. یہ روزانہ کی باتیں ہیں, یہ روزانہ کے حالات ہیں ہمارے ہر گلی محلے میں. یہاں کی تو مجھے نہیں پتا, البتہ ہر گلی محلے میں اس طرح کی باتیں, اس طرح کے تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں, اور ہم اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن اس نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ صحابی رسول نے میرے ساتھ, آپ نے تو نہیں کہا کہ تو میرا صحابی ہے, تو میرا کلمہ پڑھتا ہے, تو تم مجھ سے بدلہ لے گا, تیری یہ اوقات ہے؟ کتنے بدتمیز ہو, کتنے گستاخ ہو. آپ نے فرمایا نہیں, مجھ سے بدلہ لے لو. ایک دوسری روایت ہے حلیت الاولیاء میں, روایت تین صفحات پہ یہ روایت ہے, لیکن وہ روایت ضعیف ہے اس لیے میں نے بیان نہیں کی. حلیت الاولیاء میں جو روایت, اس کا ایک چھوٹا سا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جب وہ کمر سے چمٹ گئے, حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جب کمر سے چمٹ گئے اور بوسے دینے لگے, تو
خوش ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو صرف اس لیے کیا تھا تاکہ میں آپ کی کمر کو بوسہ دے سکوں. آپ نے فرمایا اوقاشا نہیں، یا تو بولو میں نے معاف کیا یا پھر بدلہ لو، میری کمر حاضر ہے. ہمارا آپ کا پیغمبر جس کو اللہ نے کہا کہ مقام محمود میں آپ کی جگہ، یعنی مقام محمود وہ جگہ ہے جو اللہ کے ہمسائے میں ہے جنت کے اندر. مقام محمود جس کی جگہ ہے اس کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کا یہ مقام ہے، پوری جنت کی سیر کروائی ہوئی ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کا حق اتنا بھی لینے کو تیار نہیں ہے. اس سے کہہ رہے ہیں تو مار لو یا پھر معاف کرو، اور صاف الفاظ میں کہو کہ میں نے معاف کیا. اللہ اکبر. اگر ہم دوسرے کا حق لے کر بیٹھے ہوں، دوسرے کا حق مار کے بیٹھے ہوں، تو ہم اس بات کے قابل ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دوسرے کے حقوق کا کی اتنی پاسداری ہے، دوسرے کے حقوق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال ہے. حضرت نعمان بن بشیر، ایک اور بات سن، حضرت نعمان بن بشیر آئے کہ یا رسول اللہ میں اپنی وراثت کا یہ والا مال میں اپنی فلاں بیوی کی اولاد کو دے رہا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیے، آپ اس پر گواہ بن جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری اس گواہی سے بری ہوں. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ تمہارے دوسرے بچوں کا اس میں حصہ ہے؟ کہ جی ہے. ان کو تم کیوں نہیں دے رہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا جائیداد ہے، میری مرضی میں جس بچے کو دوں جس بچے کو نہ دوں. آپ نے فرمایا یہ ظلم کی تقسیم ہے، محمد اس ظلم کی تقسیم پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظلم کی کسی بھی طور پہ حمایت نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ منع کیا، یعنی اپنے سامنے ہوتا ہوا ظلم کبھی برداشت نہیں کیا. اپنے سامنے ہوتے ہوئے ظلم کی ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ آپ کی تعلیم ہے. یہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھائی ان کا معاملہ چھوڑو یا دفع کرو. کہیں بھی صلح کا معاملہ ہو، کہیں بھی گواہی دینے کا معاملہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خیال کیا. ہمیں تو اپنے ہمسائے کا نہیں پتا ہوتا، ہمیں اپنے ہمسائے کے نام کا نہیں پتا، ہمیں اپنے ہمسائے کی خبر نہیں ہے، اور ہم نام لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ہمیں خوشی ہے. تو دوستوں کس نام سے خوشی مناتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. خوشی منانا، جشن منانا، وہ کسی نے کہا ٹھیک ہے، کسی نے کہا نہیں کرنا، کسی نے یہ. کیک کاٹنے میں ہم سب تیار ہیں، کیونکہ کیک کاٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کیک کاٹنے میں یہ مسئلے کوئی کہے گا جی اس میں گستاخی ہے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. اس میں ہو سکتا ہے کسی کا اختلاف ہو، اس میں کوئی ہو سکتا ہے اجازت دے، لکھو محمد رسول اللہ، اس کے اوپر چھری پھیرو، ٹھیک ہے. کوئی آپ کو اجازت دے، ٹھیک ہے دے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے غلط، کوئی، لیکن ان چیزوں میں تو اختلاف نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، آپ کی نماز رات میں کتنی طویل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا قیام فرماتے تھے. ارے یہ ہے جشن عید میلاد النبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی پیروی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لا رہے ہیں اور مسجد کا فرش پکا نہیں تھا، کچا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرف حضرت عباس، ایک طرف حضرت علی، ایک موقع پر، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق، دونوں طرف ہیں، اور آپ کے پاؤں گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بیٹھ کے پڑھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی ہے، اور صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یعنی اس قدر تکلیف کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے. لیکن کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہاں تم کو ہم سے کہاں پیار ہے، تم کو تو نیند پیاری ہے. دوستو ایسے نہیں ہوتی محبت کے دعوے. ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں. الحمدللہ ہم کرتے ہیں دعوے کہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے اظہار کا طریقہ بھی ہے، اس کا اظہار بھی ہے.
لیکن جو چیزیں آپ نے کر کے دکھائی ہیں بھئی ان سے آنکھیں کیوں بند کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ان سے ہم کیوں دور ہیں؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں گندا دیکھنے سے بچی ہوئی ہیں، جن کی آنکھیں برا دیکھنے سے بچی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے ہم سب مشتاق ہیں۔ میں اگر کہوں کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ اٹھا لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے مشتاق ہیں، خدا کی قسم میں ہاتھ بھی اٹھاؤں گا، پاؤں بھی اٹھا لوں گا کہ ہم اتنے مشتاق ہیں۔ لیکن صرف مشتاق ہونا کافی ہے؟ جو آپ علیہ السلام نے کر کے دکھائے۔ ارے محبت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو صحابہ نے محبت کر کے دکھائی ہے نا، کہ آپ کی ایسی فرما برداری، ایسی فرما برداری۔ لیس کیا ہوا؟ فجر کا وقت ہے، تمہاری داڑھی کے اندر ایسی مٹی ہے کہ مٹی جھڑ رہی ہے، تمہارے جسم میں جگہ جگہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور تمہارے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رات کو چلا گیا تھا تو وہیں پر رک گیا، تو لوگوں نے کہا رات کو رک جاؤ کیونکہ اندھیرا ہے، راستہ بھول جاؤ گے، نہ جاؤ۔ میں نے کہا کہ صبح تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کروں گا تو رہوں گا کیسے، زندہ کیسے بچوں گا؟ چنانچہ وہاں سے نکلا، اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھول گیا، لیکن ابھی آپ کو دیکھ لیا ہے، اب میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں اسود انسی نے یوں باندھ دیا، یوں کرسی کے ساتھ باندھ دیا، کہنے لگا ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ، ایک بار کہہ دو۔ کہنے لگا نہیں کہوں گا، جو کرنا ہے کر لے۔ 24 سال کا نوجوان، جو کرنا ہے کر لے۔ ان کا ایک ہاتھ تلوار ماری کاٹ دیا، کہا ابھی بولو کہ میری زبان سے یہ لفظ نہیں نکل سکتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر ایک پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، یوں کاٹا، ابھی بھی ان کے زبان سے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں، اس وقت میں اگر کوئی ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ تو کافر ہو جاتا ہے؟ بالکل کافر نہیں ہوتا۔ اب کو کوئی عالم اجازت نہیں دے گا بھی کہہ دو جان چھوڑو، جان بچاؤ، لیکن ان کی غیرت ایمانی کو گوارا نہیں ہے۔ پھر جسم سے ایک بوٹی کاٹی، پھر دوسری بوٹی کاٹی، اور یوں تڑپ رہے ہیں، لیکن زبان سے ایک بار یہ جملہ نہیں کہا جس کی شریعت نے گنجائش بھی دی، ایک بار وہ لفظ نہیں بولا۔ جب ان کی ماں کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو یوں تڑپا تڑپا کے مارا ہے، یعنی کس کے لیے؟ کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کاٹا ہے۔ نہ روئی، نہ زبان سے کچھ شکوے کا جملہ نکلا، ان لہذا اليوم اوضعته، ارے اسی دن کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ تو دوستو فرما برداری ہے اصل عید میلاد النبی، فرما برداری ہے۔ ہم نمازی بن جائیں، عید میلاد النبی منائیں، لیکن اس کے ساتھ ہم ایک سنت کو اپنائیں۔ آج ہم شادیوں کے اندر، ہماری شادیوں میں ساری سنتیں ذبح ہوتی ہیں، اور تقریباً وہ تمام طریقے ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ہندوؤں کی شادیوں میں ہوتے ہیں، جو کفار کی شادیوں میں ہے، تقریباً وہ تمام طریقے اپنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ مہندی ہے اور گانجا ہے اور بارات کی رسمیں، اس کے ساتھ ڈھول باجے، اس کے ساتھ مخلوط ماحول ہے۔ اگر کہا جائے یہ مولویوں کی بات، مولا کی باتیں ہیں، بولیوں کی باتیں نہیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کی؟ کیا وہ بیکورڈ طریقہ ہے؟ جس کو ہم بیکورڈ سمجھتے ہیں، جس کو ہم ڈارک مائنڈڈ سمجھتے ہیں، وہ ہمارے آقا کا طریقہ ہے، جن کا ہم نام لے کے اپنی آنکھوں کو چومتے ہیں، جن کا نام لے کے ہم اپنی انگلیوں کو چومتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان قربان، لیکن ہم ایک رسم قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنی نیند کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم صف اول میں آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اللہ کے فرشتے پہلی صف والوں پہ سلام بھیجتے ہیں۔ یا رسول اللہ علی الثانی، دوسری صف والوں پر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، یا رسول اللہ دوسری صف والے نہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، یا رسول اللہ علی الثانی فرمایا، ہاں تیسری بار کے بعد فرمایا کہ ہاں دوسری صف والوں پر بھی۔ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں۔ دوستوں ہم اس سے کیوں غافل ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بارے میں ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، ہمیں اس کے بارے میں نہیں سمجھایا جاتا، ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہاں ایک طرف یہ وہابی ہو گئے، یہ دیوبندی ہو گئے، یہ بریلوی ہو گئے، یہ سنی ہو گئے، اور ہم ایسے ہو گئے، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، اور یہ ہمیں ان چیزوں میں لگا دیے جس میں اختلاف ہے۔
ارے وہ چیزیں جو کہیں اختلافی نہیں ہیں دوستوں اس کے اوپر آئیں. جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اور یہ دیکھیں کہ سیرت کی زندگی میرے ہم سب کے اندر ہے. اردو میں کتابیں موجود ہیں, آسان اردو میں کتابیں موجود ہیں, اردو نہیں آتی انگریزی میں کتابیں موجود ہیں, پڑھنے کی فرصت نہیں تو علماء کے بیانات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کے بارے میں ہیں, اور ان چیزوں کے بارے میں ان کو سنیں, ان کو سمجھیں. آپ یقین کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا میں اور آپ ہم ایمان کے کس لیول پر موجود ہیں. دوستو یہ ہے اصل سیرت, یہ ہے اصل 12 ربیع الاول کہ جس کی طرف ہمیں اللہ کے نبی نے خود چلایا ہے, خود آگے بڑھایا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان خاص اور مبارک ایام کی, ان مبارک ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.